بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے بہت سارے فائدے لکھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح 10 مرتبہ 10 مرتبہ شام کو درود پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور درود پاک پڑھنے کے سب سے چھوٹا فائدہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت درود پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ درود پاک کے اور بھی بہت سارے فضائل لکھے گئے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کے بار بار حرمین شریفین کی زیارت ہوتی ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خواب کے اندر زیارت نصیب ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اس آدمی کو غصہ کبھی نہیں آتا، وہ آدمی ہر دل عزیز ہوگا، ہر شخص اس سے محبت کرے گا، اس کے چہرے پر نور ہوگا، اس کا کام کبھی نہیں پھنسے گا، پریشانیاں مشکلات میں آسانی سے نکل آئے گا۔ بہت سارے فائدے درود پاک کے 80 کے قریب علماء نے درود پاک کے فضائل لکھے۔ سب سے چھوٹا فائدہ تو یہ مرتے وقت کلمہ نصیب، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ سوچیں ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جنہوں نے کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا۔ ہمارے آج کل کے روایتی لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ کسی ہدیہ لے لیا واپس میں اس کو کچھ نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا، جو کوئی بھی ہدیہ دیتا تھا اس کو اچھے طریقے سے بدلہ عطا فرماتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیم کا گفٹ بھیجیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا مختصر درود ہے اس کا ہدیہ بھیجیں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم یہ ہدیہ دیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا احسان نہیں رکھیں گے۔ تو اس وقت درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ جو شخص دنیا کے اندر درود پاک کو یاد رکھے گا، درود پاک پڑھتا رہے گا، کل قیامت کے دن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے اس ہدیے کا بدلہ یوں عطا فرمائیں گے کہ اس شخص کا نام لے کر، یا اللہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں میرے اوپر دنیا میں درود پڑھنا نہیں بھولا تھا، یا اللہ فلاں بن فلاں کی میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں بھیج دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نام لے کر سفارش فرمائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں درود پڑھنا بھول گیا وہ سمجھ لے کہ وہ جنت میں جانے کا رستہ بھول گیا۔ اس لیے درود پاک کو لازمی پڑھیں، یہی کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے جب میں دعا مانگوں تو اپنے دعا میں سے میں اپنا 1/3 حصہ صرف درود پڑھتا رہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن زِدْتَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو بڑھائے گا اور زیادہ پڑھے گا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آدھا حصہ میں درود پڑھتا رہوں گا اور آدھا حصہ دعا مانگوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیا وَإِن زِدْتَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اور بڑھائے گا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا 2/3 حصے وہ میں درود پڑھتا رہوں گا اور 1 حصہ جو ہے وہ دعا مانگوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب عطا فرمایا وَإِن زِدْتَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا سارا وقت صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب جب تو ایسا کرے گا تب
اللہ رب العزت تیری ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے اور تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ درود پاک پڑھنے کی یہ فضائل ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت اس کی برکت سے ختم فرما دیتے ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ درود پاک کے حوالے سے کراچی کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے ایک ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ گزرے ہیں، ان کے مرید تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اس کو سامان وغیرہ دیا اور اپنی بیٹی کو سونا وغیرہ بھی دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد میاں بیوی کی آپس میں بنی نہیں، سسرال والوں کے ساتھ بیٹی کی بنی نہیں، انہوں نے بیٹی کو نکال دیا اور جتنا اس کے والد نے اس کو سونا ڈالا تھا انہوں نے سسرال والوں نے وہ سونا بھی اپنے پاس رکھ لیا اور بیٹی کو اپنے گھر میکے واپس بھیج دیا اور ساتھ یہ الزام لگا دیا کہ یہ ہمارے گھر سے سونا چوری کر کے لے گئی۔ الٹا ان لوگوں کے اوپر FIR بھی کٹوا دی، پرچہ بھی کروا دیا۔ یہ ہمارے ہاں یہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ اب یہ لوگ مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، ان کو آ کر بتایا حضرت یہ معاملہ ہوا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس پریشانی کے عالم میں تم درود پاک کو کثرت سے پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے درود پاک کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ جو نوجوان لڑکا تھا، اس لڑکی کا شوہر تھا، اس نے وہ گولڈ لیا، وہ سونا لیا اور کراچی کے بازار میں اس کو فروخت کرنے کے لیے چلا گیا۔ کسی سونار کے پاس گیا، اس کو جا کر سونا بیچنے کے لیے پیش کیا۔ اس سونار نے کہا ٹھیک ہے بھائی سونا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی کوئی پرچی لے آئیں، رسید لے آئیں کہ آپ نے کہاں سے لیا تھا۔ اس نے کہا ہم نے کراچی سے لیا تھا۔ اچھا اس کی کوئی رسید لے آئیں تو ہم لے لیں گے۔ اس نے کہا رسید تو تھی لیکن رسید مجھ سے گم ہو گئی، وہ مل نہیں رہی۔ وہ سونار تھوڑا سا اس کو شک پڑا، سمجھ گیا، اس نے اپنے بندے کو بھیجا، اشارہ کیا، وہ پولیس کو بلا لایا۔ پولیس اس شخص کو پکڑ کر لے گی، ان کو شک ہوا کہ چوری کا سونا ہے۔ پولیس نے تھوڑا سا اس کو مارا، فوراً وہ نوجوان مان گیا کہ یہ کسی سے میں نے چوری نہیں کیا، یہ خود میری اپنی بیوی کا سونا ہے اور ہم نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا اور اس کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ سونا چوری کر کے وہ لے گئی ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت نے درود پاک کی برکت سے ان لوگوں کو باعزت بری بھی کیا، ان کا سونا بھی واپس کروایا اور الٹا وہ لوگ جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کے اوپر FIR کٹوائی گئی اور اس کو جیل میں جانا پڑا۔ تو درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت بہت ساری پریشانیوں کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ کوئی آدمی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز درود پاک کی برکت سے اس کی پریشانی کو ختم فرمائیں گے۔ تو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ماہ ربیع الاول کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم نے ہر روز کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھ لیا کریں، صبح شام ہم درود پاک پڑھ لیں۔ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لیں۔ سب سے افضل درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔